ایک حدیث ہے مشکات شریف میں، اس کے آئینے میں ہم نے اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے، امت کے اجتماعی مسائل کو بھی دیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں ہم سب نے اپنے اپنے لیے راہ کا تعین کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ خیانت کھلم کھلا ہونے لگتی ہے اعلانیہ، رشوت کا نام لوگوں نے تحفہ نہیں رکھ لیا، گفٹ نہیں رکھ لیا، کھلم کھلا نہیں سارا کچھ ہو رہا، کھا گئی اس ملک کو کمیشن، کھا گئی۔ یعنی جو آدمی جس کو پیرے پہ بٹھایا تھا نا، پیرے دار بنایا تھا، وہ کمیشن ایجنٹ بن گیا۔ جس کو بٹھایا تھا نا کہ تو راہبر بن جا، وہ راہزن بن گیا، اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا شروع کر دیا، تھوڑا تھوڑی سوداگری شروع کر دی۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ خائن دشمنوں کے مقابلے میں بزدل ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہونے کے باوجود بزدلی جڑ پکڑتی ہے۔ کیوں؟ کہ خائن ہے۔ معنی کیا ہے؟ طاقت ہتھیاروں سے نہیں آتی۔ معنی کیا ہے؟ طاقت اسلحے سے لیس ہو کے نہیں آتی، بلکہ میرے محبوب کی یہ حدیث بتاتی ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے۔ امانت دار لوگ طاقتور ہوتے ہیں۔ محبوب کی حدیث پاک ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اور عام ہو جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی، بسوں کی بسیں الٹ گئیں، درجنوں بیسیوں لوگ بیک وقت موت کے منہ میں چلے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ سزا ملتی ہے اس قوم کو جو بدکاری کو عام کر دیتی ہے۔ کس قدر فروغ دیا گیا گندی گفتگو کو، کس قدر زیادہ عام ہو گئے کچے اور بیہودہ جملے، کس قدر زیادہ لوگوں میں وہ چیزیں عام کی گئیں جو کوئی بھی مہذب معاشرہ اپنے بچوں اور بہن بھائیوں میں بیٹھ کر ان کا سننا اور بولنا پسند نہیں کرتا۔ خوش مزاجی کے نام پر کیا زہر گھولا گیا نئی نسل کے وجود میں کہ وہ کہاں کہاں گفتگو پہنچ گئی اور کیا کیا بات ہوئی، اور کس طرح معاذ اللہ ذو معنی باتیں، ایسی گفتگو جو شریف النفس آدمی اور وزادار آدمی ویسے ہی پسند نہیں کرتا، وہ عام ہو گئی اور جوانوں میں عام ہوئی۔ اس قوم میں جس کو کل کو آپ نے مامار بنانا تھا، اس کے آپ نے باغ ڈور دینی تھی، اس کے ہاں یہ چیزیں عام ہوئی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، پیمانے اور ترازو ٹھیک نہیں رکھتی، اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی۔ سارا دن محنت کرتے ہیں لوگ، سارا دن تجارتیں ہوتی ہیں، سالوں بیت گئے کمائیاں کرتے، دادا بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، چار بھائی بھی لگے ہوئے، کمائی پہ کمائی، محنت پہ محنت، کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی ملک کے اندر جدوجہد کر رہا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن برکت کٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیتے وقت اس کا انداز اور ہے اور دینے لگتا ہے تو پھر اس کا انداز اور ہے۔ جب کسی سے وصولی کرتا ہے تو اسے کہتا ہے خدا کا خوف کر، اور جب خود دینے لگتا ہے تو پھر یہ بھول جاتا ہے، پھر اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ حضور فرماتے ہیں جب قومیں ناپ تول میں کمی کرتی، پیمانے کمزور کر لیتی، یہ جب لوگوں کو کاٹ کے دینے لگتی ہیں تو پھر ان کی روزی کٹ جاتی ہے۔ اور میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے، اوئے ہوئے قاضی تیرے قول سے ڈر لگتا ہے۔ جب قاضی بکنے لگتے ہیں، جب فیصلے خریدے جاتے ہیں، جب عدالتوں کے ریٹ لگتے ہیں، جب من چاہے فیصلے لیے اور دیے جاتے ہیں،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی. جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ وہ لوگ جو بڑے اچھے طریقے سے تھرو پراپر چینل گئے تھے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا عدالت کا، لیکن جب وہاں سے انصاف نہ ملا تو پھر قلم اٹھانے والے ہاتھوں میں بندوق آئی، پھر محبت بانٹنے والوں نے نفرتوں کے جملے بولے، پھر لوگوں نے کہا حق مل نہیں رہا تو اب چھینیں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے سے ہمیں آگاہ کیا. حضور فرمانے لگے جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس میں پھر خون ریزی عام ہو جاتی ہے. اگر وقت پر فیصلے ہونے لگیں اور صحیح ہونے لگیں تو قوم قتل و غارت گری سے بچائی جا سکتی. اس لیے اس قاضی کو، اس جج کو سوچنا چاہیے کہ تو مت سمجھنا کہ میں نے دو لوگوں کے بیچ فیصلہ کیا ہے. تیرے ذمہ داری ہے، تیری ڈیوٹی ہے کہ تیرا فیصلہ قوم کو قتل و غارت کی طرف بھی لے جائے گا اور تیرا فیصلہ سوسائٹی میں امن بھی پیدا کر دے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ جس بندے کے ذمہ فیصلہ کرنا لگایا گیا ہے وہ تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. سوچ سمجھ کر فیصلے. کتنا شوق ہے لوگوں کو سرپنچ بننے کا، کتنا شوق ہے قاضی بننے کا، کتنا شوق ہے فیصلے کرنے کا. یہ مشکل ترین کام، اس میں کوئی سوچ سمجھ کے آئے. اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، بدعہدی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے دشمن اس پر غالب ہو جاتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں. دشمنوں کا غلبہ ہونے لگتا ہے، مسلط ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ بدعہد ہیں. بدعہد آدمی کا ویسے ہی وقار چلا جاتا ہے، لوگ اس پر اعتبار ہی نہیں کرتے. مجھے بتائیے دنیا میں بہترین بزنس مین کون ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ زیادہ کرے. دنیا میں بہترین بزنس مین کے جو اصول لکھے ہیں، بہترین تاجر، بہترین کاروباری بندہ وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کریں، جس کا مارکیٹ میں اعتبار ہو، جس کے بارے میں کہا جائے سودا ٹھیک دیتا ہے، پیسے وعدے پہ دیتا ہے، یہ انسان ٹھیک ہے. جس پر اعتماد کیا جائے، جس کی شہرت ٹھیک ہو، وہ بہترین بزنس مین ہوتا ہے. یہ اچھے تاجر کے اصولوں میں یہ بات لکھی ہے. تو جو قوم بدعہدی کرے گی پھر اس کے دشمن اس پر مسلط ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. بدعہد قوم کا، عہد شکنی کرنے والی قوم کا وقار اٹھ جاتا ہے. جب لوگوں کی نظر میں اس کا وقار نہیں رہتا تو دشمن غالب ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے اس بر صغیر پاک و ہند میں دین اللہ کے فضل سے صوفیاء نے پھیلایا اور اس طرح پھیلایا ہے، اس پیار سے پھیلایا ہے کہ نرا پھیلایا نہیں، دلوں میں اتارا ہے. لیکن یہاں جو دین لے کے آئے نا، تعارف دین کا جو یہاں ہوا سب سے پہلے وہ عرب کے تاجروں کی وجہ سے ہوا تھا. ہندوستان کے تاجروں نے جب عرب تاجروں کے ساتھ تجارت کی تو ان تاجروں کی وفاداری، وعدے کی پابندی، بات کی سچائی اتنی اعلیٰ تھی، اتنی مضبوط تھی کہ یہ ہندوستان کے لوگ ان سے پوچھنے لگے تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ اتنے پکے ہو اپنی بات کے، اتنے مضبوط ہو تم اپنی بات، کس مذہب کے ماننے والے ہو، کس نظریے کے ہو، عقائد کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں. آپ میری بات کو سمجھ لیجئے گا، دین صرف تبلیغ سے نہیں پھیلتا، صرف تقریر سے نہیں پھیلتا، فقط واعظ و نصیحت سے نہیں پھیلتا، دین معاملات سے بھی پھیلتا ہے. آپ کا لینا دینا کس طرح کا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ربط کس انداز کا ہے، یہ ساری باتیں بھی آپ کا کردار آگے پھیلا. عرب تاجروں کی وجہ سے یہاں دین کا تعارف ہوا تو ہمارے اچھے اعمال ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اپنی زندگی سے ایک ایک کر کے کوتاہیوں کو نکالیں.